أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور کیے انہوں نے الصالحات نیک اعمال، سیجعل ان قریب پیدا کر دے گا لہم ان کے لیے الرحمن الرحمن ودا دوسروں کے دل میں محبت۔ بندہ جب ایمان لے آئے اور کلمے کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بنا لے تو انسان کو کس قدر عظیم انعام ملتا ہے، ایک ایسا انعام جو شاید وہ کروڑوں بھی خرچ کرے تو اس کو نہ ملے۔ سب سے پہلی بات کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، مومن کون ہوتا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو جو آدمی ایمان لے آتا ہے مومن ہوتا ہے۔ تو مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی وقت کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد 6 ایمانیات کی دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو ایک آدمی جب یہ کلمہ پڑھے اور اس کے بعد 6 ایمانیات کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرے، اللہ پر ایمان، رسول پر، گزشتہ رسولوں کے پر ایمان، کتاب پر، گزشتہ کتابوں کی پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ملائکہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ جب کلمہ پڑھے گا اور 6 ایمانیات کا اقرار کرے گا، دل سے تصدیق کرے گا تو مومن ہو جائے گا۔ لیکن اگر کلمہ پڑھے، 1000 دفعہ کیوں نہ پڑھے، ان ایمانیات میں سے ایک کا انکار کر دے، صرف یہ بات کہہ دے کہ میں قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا، عقیدتاً اس کا انکار کرتا ہوں، تو ایسا آدمی مومن نہیں ہوگا۔ یا ایک آدمی 1000 دفعہ کلمہ کیوں نہ پڑھے اور زبان سے بھی ان چیزوں کا اقرار کرے لیکن دل سے ان ساری ایمانیات کو جھوٹا سمجھے، وہ قطعاً مومن نہیں ہوتا، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھے، 6 ایمانیات کا خوشی کے ساتھ اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے، ان کو سچا جانے، وہ آدمی مومن ہو جاتا ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ خسران سے باہر آ گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، ماسوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب جس وقت کلمہ پڑھ لیا ہے تو خسران سے باہر آ گیا، کامیابی کی شاہراہ کے اوپر آ گیا ہے۔ اب اپنی کامیابی کو 100% یقینی بنانے کے لیے، ایسی بنانے کے لیے کہ جہنم میں غوطہ کھائے بغیر براہ راست وہ جنت میں جانے والا ہو، اس کو نیک اعمال کا سہارا لینا ہوگا۔ یہ نیک اعمال کون سے ہیں؟ یہاں پر یہ بات ذکر کر لی، ان بے شک الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور کیے انہوں نے الصالحات نیک اعمال، خواہ کھڑا ہونا ہو، بیٹھنا ہو، چلنا ہو، نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، کمائی کرنا ہو، جو عمل بھی ہے ایمان کی روشنی میں ہو، اور نمبر 2 اخلاص کے ساتھ ہو۔ اخلاص کا مطلب یہ کہ انسان جو اچھا کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جس گناہ سے بچے تو اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھ لیں گے تو سزا دیں گے، معاشرے والے دیکھ لیں گے تو سزا دیں گے، نہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے بچنے والا ہو۔ اور تیسری بات کہ عمل صالح تب ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائے گا تو رسم کے لائے گا، بدعت کے لائے گا، اور انسان کے منہ کے پردے مارا جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک آدمی جو مومن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، مومن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد من پسند نہیں بلکہ شریعت کے مطابق اپنی حیات کو گزارنے والا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں انعام کتنا بڑا ہے اور کتنا پیارا، کتنا حسین انعام ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے تو عنقریب پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان ودا، دوسروں کے دل کے اندر محبت۔ آپ غور کیجئے، ایک آدمی
بعض اوقات کسی کے اوپر 1000 روپے خرچ کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات خرچ کرنے کے باوجود، اس کو وقت دینے کے باوجود، اس کے لیے قربانیاں دینے کے باوجود اس کے دل کے اندر محبت پیدا نہیں کر سکتا، پھر بھی اس کو کہہ دیتا ہے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اس کا دل ٹوٹ کر کے رہ جاتا ہے۔ کسی کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جانا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو مومن ہوگا، شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو یہ نام دے گا کہ اس کی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کے اندر محبت پیدا کر دے گا۔ ایک عام سا آدمی ہوگا، جیب سے کسی کو 1 روپیہ نہیں دے سکتا، لیکن محفل میں چلا جاتا ہے، لوگ اٹھ کر کے اس کو سلام کرتے ہیں، کس نے ان کو اٹھایا ہے؟ یہ اللہ نے ان کے دل کے اندر محبت پیدا کی کہ میرا بندہ آ گیا، اس کی عزت کرو، اٹھ کر کے اس کو سلام کرنے والے بن جاؤ۔ ایک پیاری سی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہے، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس جبرائیل امین کو بلاتا ہے۔ جبرائیل امین اللہ رب العالمین کے پاس آتے ہیں، تو اللہ ان سے فرماتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ جبرائیل امین بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین آسمانوں کی پر منادی کرتے ہیں کہ اے آسمان والو، اے فرشتو، فلاں بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، تمہارا بھی وہ محبوب ہونا چاہیے۔ فرشتے بھی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت اس کے لیے زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ عام سا آدمی ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ جب لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، لوگوں کے قریب جاتا ہے، تو لوگ اس کو اٹھ کر کے ملتے ہیں، اس کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ کیسی محبت ہوتی، ذرا غور کیجئے۔ رات کا قصہ تھا، تو ہارون رشید بادشاہ نے محسوس کیا کہ لوگ ایک طرف جھوک در جھوک جا رہے ہیں، تو پھر اپنے کارندوں سے کہتا ہے ذرا تحقیق کرو کہ کیا ہے، کوئی دشمن تو حملہ آور ہونے والا نہیں۔ تو تحقیق کی اور آ کر کے اس کو رپورٹ دے گئی، نہیں کچھ بھی نہیں۔ بس بات یہ ہے کہ ایک وقت کا عالم ہے، عبداللہ ابن مبارک اس کا نام ہے، اس کے یہاں سے آج گزر ہونا ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ ٹھہرے گا، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا، درس کرے گا، تو اس کی زیارت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی گفتگو سننے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ تو پھر ہارون رشید نے کہا کہ اصل بادشاہ تو یہ ہے، علماء جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں، سر کے اوپر کوئی بادشاہت کا تاج نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے دلوں کے حکمران ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دل کے اندر حکمرانی اور محبت کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں میرا مبغوض ہے، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، تمہارا بھی ناپسندیدہ ہونا چاہیے۔ جبرائیل امین بھی اس بندے کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر جبرائیل امین آسمانوں کی پر منادی کرتے ہیں کہ فلاں اللہ کا ناپسندیدہ ہے، تمہارا بھی ناپسندیدہ ہونا چاہیے۔ اور آسمان والے بھی اس کے ساتھ بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بغض کا مطلب ہے اس کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہ ناپسندیدگی زمین میں رکھ دی جاتی ہے، مراد ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ غور کیجیے باتوں کا، تو ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی ہوتی، لیکن سامنے سے آ جاتا ہے تو آدمی کا سر دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مصیبت میرے آگے سے کہاں سے آ گئی ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نفرت رکھ دیتا ہے۔ جس محفل میں جاتا ہے لوگوں کا سر دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہماری محفل کے اندر آ گئی ہے۔ اب سوال، بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو محبوب بنایا ہے اور کسی کے ساتھ اللہ بغض رکھتا ہے۔ اللہ کی بغض رکھنے سے مراد ہے کہ کسی کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، تو کیا نعوذ باللہ یہ فیصلہ الٹا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک ضابطہ ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ محبوب بناتا ہے اور کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کروڑ پتی ہو، مال والا ہو، اولادوں والا ہو، خوبصورت جسم والا، باڈی بلڈنگ والا ہو تو اللہ رب العالمین اس کو اپنا محبوب بنانے کا، محبوب بنانے کا یہ ضابطہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کون کتنا باڈی بلڈر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کون کتنا کروڑ پتی اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا دے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، تمہاری نیت کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ جس کی نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا کی، اس کے اعمال اچھے ہیں، تو اعمال کی بنیاد پر اللہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کے مقابلے میں نڈر ہے، بے باک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ محبوب اس کو رکھتا ہے کہ جو اللہ کی ماننے والا ہے، اللہ ناپسند اس کو کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، اللہ کی شریعت کا باغی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہے کہ میرے بندے کے اعمال میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسند وہ ہیں جو میں نے اپنے بندوں کے اوپر لاگو اور فرض کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میرا بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کو ادا کرتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے۔ جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میرے قریب ہو جاتا ہے میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور کان بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بندے کے اعمال اللہ کی رضا والے ہو جاتے ہیں، اور بندے کے اعمال میں شیطان کے لیے ایسا نہیں بچتا۔ محترم دوستو، یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے انعام ذکر کیا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت رکھ دے گا۔ علماء نے اس کے مفہوم کے اندر ایک بات یہ ذکر کی، ودا آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ جو بھی آدمی مومن ہوگا، نیک اعمال کرے گا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی۔ دیکھیں جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اس کا محبوب اللہ بن جائے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تھوڑا سا آپ اس مثال کی پر غور کیجئے کہ ایک آدمی جب کسی لڑکے پر عاشق ہو جاتا ہے، یہ لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے، تو اب دیکھیں جب اس کی محبت میں آ گیا ہے تو اس کے اوپر خرچ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اس کو وقت دینا بھی آسان ہوتا ہے، اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو نماز بھی آسان ہو جائے گی، اللہ کی محبت کی وجہ سے جہاد بھی آسان ہو جائے گا، اللہ کی محبت کی وجہ سے مشکل قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اور آیت کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ مراد یہ کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب یہ انعام تھوڑا کم ہے کہ ایک بندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ فلاں مجھ کو اچھا لگتا ہے، اس سے بڑی اعزاز کی دوسری کوئی بات نہیں۔ اور آیت کے مفہوم میں تیسری بات یہ شامل ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کی آپس میں محبت پیدا کرے گا۔ تھوڑا سا اندازہ لگائیے، اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، جب جنگ چھڑ جاتی تو سینکڑوں سالوں تک ان کی جنگ ختم نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ صحابہ بنے تو کیسے شیر و شکر ہو گئے، کیسے ایک دوسرے کے اوپر جان دینے والے۔ یہ ان کے دلوں کے اندر محبت کس نے پیدا کر دی؟ یہ اللہ نے محبت پیدا کی کہ ایک دوسرے کے اوپر وہ صحابہ جان دینے والے بن گئے۔ اور اس آیت کے مفہوم کے اندر چوتھی بات یہ بھی شامل ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے گا۔ واضح مثال اس کے صحابہ ہیں، ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے، کیا ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت نہیں ہے؟ ضرور محبت ہے۔ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے محبت پیدا کر ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس کے دل میں صحابہ کی محبت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے دل کے اندر جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے صحابہ کی محبت بھی ہو اور ان کی محبت بھی ہو جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، یہ دونوں محبتیں بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ کہ آدمی صحابہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ان کے ساتھ بھی محبت کرے کہ جو صحابہ کو پسند نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، فرمائے ان بے شک الذین وہ لوگ آمن جو ایمان لائے وہ عمل اور کیے انہوں نے الصالحات نیک عمل سیجعل عن قریب پیدا کر دے گا لہم ان کے لیے الرحمن الرحمن ودا دوسروں کے دل میں محبت۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم